السلام علیکم جی. ہمارے کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ چونکہ کھلاڑی جو ہوتا ہے، خاص طور پہ جو کرکٹر ہوتا ہے، اس کے لیے ایک میچ جو ہے اس کا اینڈ آف دا کیریئر نہیں ہوتا. تو وہ ایک میچ ہار بھی جائے تو وہ کہہ کے گزر جاتا ہے کندھے اچکا کے کہ دیر از آلویز نیکسٹ ٹائم. تو کپتان جو ہیں وہ جب وہ اقتدار میں تھے تو وہ کہا کرتے تھے کہ یار یہ کس دن بیڑا کر کے نکلے گا اور کہے گا دیر از آلویز نیکسٹ ٹائم. ٹھیک ہے. اب میچ جو ہے اس کو کرکٹ کے طور پہ نہیں لیا جا سکتا، اور کرکٹ کے ایک میچ اگر آپ ہار بھی جائیں تو سینکڑوں میچ دوسرے ہوتے ہیں وہ جو آپ کھیل کے وہاں پہ اپنی پرفارمنس دکھا سکتے ہیں، اور ملک کو کرکٹ کے طور پہ نہیں لیا جا سکتا. یہاں پہ تو آپ کے پاس جو ہے وہ بہت لمیٹڈ آپشن ہوتے ہیں، اور ٹائم بھی بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے پرفارم کر کے دکھانا ہوتا ہے. خیر T20 کے اندر تو اس سے بھی مختصر ہوتا ہے. اس مختصر وقت میں آپ پرفارم کر جائیں تو آپ ہیرو ہوتے ہیں، اس کا مین آف دا میچ ہوتے ہیں اس دن کے. اور اگر آپ پرفارم نہ کر سکتے ہیں دیر از آلویز نیکسٹ ٹائم. لیکن ملک کے معاملے میں یہ ایسا نہیں سوچا جا سکتا. جناب کپتان نے اپنے چنیدہ، برگزیدہ اور کشیدہ اور کیا کہیں وہ جو صحافیان ہیں جو پورے ملک کے اندر انہوں نے ایک نسل تیار کی ہے، کچھ کے مالی معاملات ہیں، کچھ کے دیگر معاملات ہیں، دیگر کے اندر ہم وضاحت نہیں کر سکتے، لیکن معاملات ہیں، اور ان معاملات کے باعث وہ انہیں اپنا مرشد، پیر و مرشد، کوئی مذہبی رہنما، کوئی اس طرح کی چیز مانتے ہیں. تو ان کی ایک ٹیم کھڑی کی ہے، اور اس ٹیم کو انہوں نے بلایا، اور اقتدار سے باہر نکلنے کا پہلا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ لاہور کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس محفل میں جو بنی گالہ میں اقتدار گزیدہ عمران خان نے سجائی تھی، اس محفل کے اندر لاہور کے جو دانے تھے، چمکدار دانے جو تھے، انہوں نے پروگرام ہونے کا بہانہ کر کے بنی گالہ کی یاترا سے اوائڈ کیا. انکار کیا تو ہم نہیں کہہ سکتے، اوائڈ کیا. وہ بڑے بڑے اینکر، اور اینکر ہی ہیں، جرنلسٹ تو وہ کہاں ہیں، اینکر ہیں. وہ بڑے بڑے اینکر جو عمران خان کو دنیا کا بہادر ترین آدمی ثابت کرنے کے لیے اپنے ٹی ویوں پہ بیٹھ کے 8-8 گھنٹے کی لائیو ٹرانسمیشن کہا کرتے تھے یار اتنے بہادر شخص کے لیے، امت مسلمہ کے لیڈر کے لیے آپ 4 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے اسلام آباد نہیں پہنچ پائے بنی گالہ. بہت بری بات ہے، بہت بری بات. اچھا، لیکن وہاں پہ جو انہوں نے خطبہ فرمایا وہ آفیشلی رپورٹ ہوا ہے، اور آفیشلی رپورٹ کے اندر انہوں نے قوم کو بتایا کہ وہ بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹے، نہ ڈرے ہیں. بجٹ کے 1.5 ماہ بعد تک وہ انتظار کریں گے اور پھر عوام تک جائیں گے. اب بجٹ کا 1.5 ماہ بنتا ہے اگست کا مڈ، اور اگست کے مڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اگست میں الیکشن ہوں تو سپٹمبر، اکتوبر، ٹھیک ہے، اگست میں الیکشن اناؤنس ہو جائیں تو سپٹمبر اور اکتوبر اور نومبر سے پہلے یعنی کہ 26 نومبر سے پہلے الیکشن ہو جائیں گے اور میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا. یہ ان کا خیال تھا. انہوں نے کہا اب 14 جولائی اگست کے اپنا بجٹ کے 1.5 ماہ بعد، اب بجٹ اپروو ہوتا ہے جون میں، جولائی اور اگست ہی بنتا ہے صاحب، ٹھیک ہے. لیکن 16 جولائی کو 16 جولائی کو جو الیکشن ہو رہے ہیں ضمنی 20 سیٹوں کے اوپر پنجاب میں، کیا اس سے کپتان نے راہ فرار اختیار کرنے کا اعلان کر دیا؟ کیونکہ 2 دن پہلے ایک بیان آیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے پنجاب میں جو قومی اسمبلی کی 20 سیٹیں خالی قرار دی گئی ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، اور جن پہ فوری طور پہ الیکشن کال ہو گیا ہے، ان الیکشن کی کیمپین کے لیے جلسے کریں گے. یہ شاید کسی نے خبر دی تھی یا کسی نے تجزیہ دیا تھا. تو خان صاحب نے یہ اناؤنس کر کے کہ الیکشن اگر اپروو ہو جاتا ہے، بجٹ اگر اپروو ہو جاتا ہے تو بجٹ اپروول کے 1.5 ماہ بعد، اب 1.5 ماہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں 16 جولائی سے پہلے ختم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ بجٹ اپروو ہوگا، مطلب میکسیمم بجٹ اپروو ہو سکتا ہے 20 سے لے کے 30 کے درمیان. تو اس سے اگر 1.5 ماہ آپ جولائی کا پورا مہینہ اور پھر اگست کا مڈ آ جاتا ہے. اور ویسے آپ کو پتہ ہے کہ وہ لانگ مارچ ہمیشہ 14 اگست کو کرتے ہیں،
تو نتائج برابر ثابت ہوا کرتا ہے، نتائج لے کے آتے ہیں وہ واپس. تو یہ انہوں نے پھر لانگ مارچ کا اندیا دیا. تو مجھے وہ صاحب یاد آ گئے جن کو ایک دورے کے دوران پاگل خانے کے نئے انچارج نے پوچھا کہ یار آپ کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا بہت اچھا حال ہے، اسٹاک مارکیٹ آج کل بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے، روپی ڈالر پیرٹی جلدی سٹیبل ہو جائے گی اور آپ دیکھیے گا کہ کس طرح اس ملک میں خوشحالی آتی ہے. تو انہوں نے جو انچارج تھا وہاں کا وہ اس سے پوچھا کہ یہ صاحب تو بڑی پڑھی لکھی باتیں کر رہے ہیں اور ان کی تو بڑی نظر ہے، تو ان کو یہاں پہ کیوں رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ سارے ان کو انٹرویو کے لیے بلا لیتے ہیں. تو وہ کمرے میں آئے تو انہوں نے اور بھی 2-4 باتیں کہیں، تو انہوں نے بڑی پڑھا لکھا سوفسٹیکیٹڈ جواب دیا. تو آخری سوال انہوں نے کہا، جو مہمان آئے ہوئے تھے معائنہ کرنے، انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ یہاں سے جانے کے بعد کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا اب کرنا کیا ہے، بازار جاؤں گا، ایک الاسٹک خریدوں گا اور الاسٹک خرید کے اس کی گلیل بناؤں گا اور گلیل بنا کے تو ہمسایوں کے شیشے توڑوں گا کھڑکیوں کے. تو ان کو پھر بند کر دیا گیا. تو سال ایک گزر گیا اور سال کے بعد پھر انہوں نے بلایا. وہ پھر اچھی باتیں انہوں نے کی اور بتایا کہ کس طرح ملک و قوم جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہے. اور ان صاحب نے کہا کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ کیا کریں گے. انہوں نے کہا کہ یہاں دیکھیں زندگی خراب ہو گئی، بہت زیادہ گزر گئی، یہاں سے جانے کے بعد جو ہے وہ میں شادی کروں گا. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. تو اماں نے رشتہ دیکھ رکھا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر شادی ہوگی تو پھر کیا ہوگا. انہوں نے کہا بس شادی ہوگی تو پھر شادی کے اگلے دن جو ہے مطلب ولیمے والے دن اٹھیں گے. تو صاحب بھی لانگ مارچ کریں گے. یہ صاحب لانگ مارچ کریں گے دوبارہ. اب آپ اس کو لاسٹک گلیل کھڑکیاں شیشے سے گزرتے جائیے، ٹھیک ہے. تو یہ صاحب لانگ مارچ کریں گے. تو انہیں لانگ مارچ کرنے دیا جائے، ان کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے. اور کیونکہ اب ان کا لانگ مارچ کرنے کا ارادہ مجھے نہیں لگتا، کیونکہ اگلے پاسے انہوں نے عورتوں کو کر دیا، لاہور کی سربراہ بنایا پنجاب کی ڈاکٹر یاسمین راشد کو، اور عالیہ حمزہ کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ تمہیں بڑا تجربہ ہے تو ذرا گیٹ تے ٹپ گیا، ٹھیک ہے. تو حالانکہ گیٹ کھول دیا گیا بعد میں کہ پائیں تسی انسانوں کی طرح آ جاؤ، لیکن انہوں نے چونکہ چمپینزی ہیں تو چمپینزیوں کی طرح جانا تھا، تو اس لیے گیٹ پلنگنے کی پریکٹس فرما رہی تھی. وہ سیکیورٹی والوں نے گیٹ کھول دیا. وہ اسی ویڈیو کے آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اور وہ پھر گیٹ کے راستے اندر پتہ نہیں کہاں گئی ہیں، وہاں پہ تو استعفیٰ دے کے نکل آئی تھی. تو خیر یہ انہوں نے فرمایا. اب جس دن ان کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ آئی تھی، میرا خیال ہے کہ یہ شاہ محمود قریشی نے اناؤنس کیا تھا کہ جناب کپتان جو ہے وہ ان حلقوں میں جلسے کرے گا جہاں پہ کہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں. جس دن یہ رپورٹ آئی تھی اس دن ہی مجھے شک پڑ گیا تھا کہ شاہ محمود قریشی اپنی سیٹ کے اوپر خان سے جلسہ کروانا چاہ رہا ہے، کیونکہ خان نے تو آج سیدھا انکار کر دیا کہ میں بھائی ضمنی الیکشن میں نہیں آ رہا. بھائی سٹیٹمنٹ کا مطلب یہی ہے نا، 1.5 ماہ کا مطلب یہی ہے نا کہ 16 جولائی تک تو خان ہی آ رہا میدان. تو خان اگر اس کے لیے نہیں جا رہا تو پھر کیا کرنے جا رہا ہے؟ یہ ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے. بنیادی طور پہ یہ جو تھا جلسہ یا جلوس، کیونکہ خان صاحب نے روزانہ ایک ایونٹ جنریٹ کرنا ہوتا ہے اور ایونٹ کے ذریعے خبر بنوانی ہوتی ہے اور خبر میں زیر بحث رہنا ہوتا ہے. اور زیر بحث بھی وہ پچھلے 4 سال سے اس طرح تھے کہ جو ان کی شان اقدس کا قصیدہ نہیں پڑھتا تھا اس کے اوپر زندگی تنگ کر دی جاتی تھی، اس کو اٹھا لیا جاتا تھا، اس کو ٹھڈے مارے جاتے تھے پیٹ کے اندر، اس کی گاڑیوں کو ٹکریں ماری جاتی تھیں. پھر اس کو یہ جو سوشل میڈیا کی ٹیم یا جو بھی لوگ تھے وہ فون کر کے دیا کرتے تھے کہ ہاں پتہ لگا ہی نا، اب پتہ لگا ہی نا، اب کر کے دکھائیں، اب کر کے دکھائیں. اس طرح کے فون کیا کرتے تھے. پھر بعض جرنلسٹوں کو ٹکر مار دیتے تھے جب وہ سڑک پہ گرے ہوتے تھے تو اوپر سے جا کے کہتے ہیں اب کرو گے، ٹھیک ہے. اس طرح کی باتیں کیا کرتے، جس طرح کے انڈین وہ جو موویز نہیں ہوتی، وہ دادا ٹائپ کی موویز جو ہوتی ہیں، ہاں
وہ جو انڈر ورلڈ کی جو موویز ہوتی ہیں اس طرح کے سین باقاعدہ پاکستان کی سڑکوں پہ روزانہ درجنوں اور سینکڑوں کے حساب سے ہوا کرتے تھے. تو وہ والا سین جو تھا وہ یہاں پہ تھا کہ مبادہ کہ کوئی خان کی شان اقدس کے اندر گستاخی کر دے. ٹھیک ہے, تو وہ میں نے ایک لطیفہ سنایا تھا کچھ عرصہ پہلے, میں نے کہا اس کا اپڈیٹڈ ورژن آ گیا ہے تو میں آپ کو سنا دوں. لطیفہ میں نے اوریجنلی یہ سنایا تھا کہ وہ آج کل جائیں تو آپ وہ بندر والے بھی اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں مانگنے کے لیے, تو ایک اشارے والا آ گیا, ایک اشارے پہ بندر والا آ گیا, تو اس نے لا کے وہ بندر جو تھا وہ گاڑی کی بونٹ پہ بٹھا دیا. تو میں نے اس سے عرض کیا کہ یار, اس نے کہا کہ جی حالات بڑے تنگ ہیں کچھ کھانے کو دیں. تو میں نے عرض کیا یار آپ کا بندر جو ہے وہ تو بہت خوش ہے, دیکھو کیسے ٹپوسیاں مار رہا ہے. ٹھیک ہے, میری گاڑی کا بونٹ تو خراب کر رہا ہے لیکن ٹپوسیاں لگا رہا ہے تو خوش ہے. تو اس نے کہا جی نہیں, یہ بندر جو ہے نا یہ بڑا یوتھیا ہے, اس کو کوئی پتہ نہیں ہے, میرے حالات بہت خراب ہیں. تو یہ لطیفہ بہت گھوما پچھلے کچھ سال 1.5 سال ہیں مختلف واٹس ایپ گروپوں میں. اب اس کا اپڈیٹڈ ورژن آیا ہے. وہ میں پچھلے دنوں پھر گزرا اسی اشارے سے, تو وہ صاحب جو تھے ان کے ساتھ بندر نہیں تھا, تو وہ سیدھے اس طرح مانگ رہے تھے. اور میں نے اس سے پوچھا کہ جناب اوے تیرا بندر کدھر گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی میرا بندر جو ہے نا اس کو گھر سے نکال دیا گیا. حالات بڑے تنگ تھے, وہ تنگ بہت کرتا تھا, ٹپوسیاں بڑی لگاتا تھا, برتن کے اندر جو تھا وہ پیشاب کر جاتا تھا. ٹھیک ہے, باہر پڑے ہوئے مٹی کے برتن گرا کے توڑ دیتا تھا, ہمسایوں کے گھر میں وٹے مارتا تھا. ٹھیک ہے, اور دور پار کے جو لوگ تھے نا ان کے گھروں میں بھی ڈنڈے اس نے وٹے مارنے شروع کر دیے تھے. ہمارے وہ سامنے والا گھر جو تھا اس کی سرحد اس نے ساتھ والے گھر کے ساتھ ملا دی تھی, تو لہذا اکتا کے ہم نے اسے نکال دیا. تو یہ اس کے اندر ایک اپڈیٹ آیا تھا. یہ پیورلی میرا 100% سیلف کرافٹڈ لطیفہ ہے, کاپی رائٹ ہے اس کے اوپر, خبردار کس نے اس کو کاپی کیا, اس کو ایسے ہی آپ نے آگے شیئر کرنا ہے یہاں سے کاٹ کے. تو آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ صاحب نے فرمایا ہے کہ جناب میرے لیے یہ سارا اہتمام کیا گیا ہے, اب چونکہ ان کے اوپر پریشر آ گیا ہے اور یہ سنبھال نہیں پائیں گے, اور سنبھال نہیں پائیں گے تو پھر انہیں میری ضرورت پڑے گی اور مجھے لا کے اقتدار میں دوبارہ بٹھایا جائے گا. اس پہ بندہ صدقے ہی جا سکتا ہے یار. مطلب یہ ٹاپ سے باٹم تک یوتھی ہیں, ٹاپ والا بھی یوتھی ہے, نیچے والا بھی یوتھی ہے, جس نے بندر اٹھایا ہوا ہے وہ بھی یوتھی ہے. ان کی سوچ کا آپ اندازہ کریں یار, کمال ہے یار, کمال ہے. اور وہ آپ کو واپس لے جا کے بٹھائیں گے جن کے نام کے ساتھ آپ نے ٹریٹر یعنی غدار جوڑ کے وہ لگایا ہوا ہے, ٹرینڈ بنایا ہوا ہے ٹاپ کا, اور ابھی تک وہ نیچے نہیں جا پا رہا تمام تر کوشش کے باوجود. اور وہ جو ہے وہ صاحب جو ہیں ہاں وہ بنائیں گے. ٹھیک ہے, وہ صاحب آپ کو منتخب کروا کے دوبارہ آپ کی سطح کے, آپ کی جگہ کے اوپر, سطح نہیں جگہ کے اوپر متمکن فرمائیں گے. میں ماشاءاللہ قربان جاؤں, یعنی کہ وہ آپ یار وہ باندر کی طرح ہی ہوگا کہ جو برتن بھی توڑتا تھا, ہمسایوں کے نقشے بھی غلط کر دیتا تھا, لوگوں کے گھروں میں وٹے بھی مار کے آتا تھا, اس کے باوجود اس کو فخر تھا اگلے نے کروں کر دیتا ہے. اب پتہ نہیں بیچارہ کس درخت کی ٹہنی کے ساتھ جھولتا جو ہے وہ کس منزل کی طرف رواں دوا ہوگا. میرا تو سوچ کے آسان نکل جاتا, کتنا اداس ہوگا یار. اس دن گاڑی کی بونٹ پہ بیٹھا کتنا ہنس رہا تھا, اور اس کے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے اس باندر کے. اب ذرا تھوڑی سی سنجیدہ, ویسے پہلے ہی میں سنجیدہ گل کر رہا تھا لیکن لائٹر انداز دے. سنجیدہ بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بتا کے ایک تو اپنے آپ کو پل آؤٹ کیا, اللہ کرے وہ کل تک اپنی بات پہ قائم رہیں, یو ٹرن نہ لے جائیں, لیکن یہ بات کہہ کے انہوں نے اپنے آپ کو پل آؤٹ کیا ہے بنیادی طور پہ پنجاب کی الیکشن کمپین سے, جو کہ ادھر سے کس نے کرنی ہے, وہ مریم نواز شریف نے کرنی ہے. اب کچھ دوست جو ہیں وہ بڑے اس کے اوپر چیخو پکار کر رہے ہیں کہ مریم نواز شریف کا بیڑا غرق ہو گیا ہے, اس کا ووٹ بینک تباہ کر دیا ہے انہوں نے. میں جب عرض کرتا ہوں تو بہت سارے دوست اس کو راضی نہیں ہوتے. ووٹ آدمی کا تعصب ہوتا ہے, اور تعصب اس کی قبر کی دیواروں تک جاتا ہے. بھٹو کے جیالے جب تک زندہ تھے پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر زندہ تھی. ٹھیک ہے, لیکن جیسے جیسے بھٹو کو ایڈمائر کرنے والے یا اس سے انسپائر ہونے والی نسل معدوم ہوتی گئی, اب ہر کانسٹیچوئنسی میں 2,500-3,000 ووٹ ہی نکلتا ہے بھٹو کے نام کا.
تو وہ ان کی اپنی اس ایک نسل کا نا وہ انسپریشن تھے، وہ اس نسل کا رومانس تھا بھٹو. تو وہ نسل جو تھی وہ جیسے معدوم ہوتی گئی، باقی جو سوسائٹی جو تھی وہ ایوالو کرتی گئی گزرتے لمحوں کے ساتھ، اور گزرتے ہر لمحے کے ساتھ حقیقتوں کو سمجھتی گئی اور آگے بڑھتی گئی. وہ وہیں پہ کھڑے رہ گئے، اور نتیجے کے طور پہ وہ اور ان کے متاثرین چند لوگ جو ہیں وہ بھٹو کے نام کے اوپر ووٹ دے دیتے ہیں. ہاں کینڈیڈیٹ اچھا ہو، اس نے کوئی ذاتی طور پہ کام کیا ہو تو پنجاب میں سے کچھ سیٹیں جیت بھی لیتی ہے پی ٹی آئی، پاکستان پیپلز پارٹی. لیکن یہ تعصب ہوتا ہے، افیلیشن ہوتی ہے. تو جتنے کے ووٹ عمران خان صاحب کو ملے تھے وہ عمران خان صاحب کے ووٹ انٹیکٹ ہیں، اور جتنے ووٹ جو ہیں نواز شریف صاحب کو ملے تھے اور وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہیں. مریم نواز شریف نے یہ ثابت کیا ہے کہ نواز شریف کی عدم موجودگی کے اندر بھی وہ پلنگ فورس ہے، وہ مقناطیس ہے جس کے ارد گرد وہ اپنے کارکن کو کھینچ سکتی ہے. تو میں اس فلسفی سے ایگری نہیں کرتا کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ ڈیلیوٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. جس طرح عمران خان صاحب کو اتنے ووٹ ملیں گے، اتنے ہی ووٹ ملیں گے جتنا آر ٹی ایس بند ہونے سے پہلے ملے تھے، اور اگر کوئی جعلی ووٹ 50,000 ڈال کے اور سوری کو نہیں جتائے گا تو وہ نہیں جیتے گا. ٹھیک ہے، اتنا تو فرق ہے. تو 50,000 ووٹ اگر اس ایسے بندے کو ڈالنے پڑے جن کو انہوں نے لا کے ڈپٹی سپیکر بنانا تھا، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں باقیوں کو کتنے ووٹ ڈالے ہوں گے جعلی انہوں نے. ٹھیک ہے. اور بہرحال یہ تھا جی وہ والا سلسلہ جو کہ آج اپنا عمران خان صاحب نے خطاب فرمایا ہے، اور اس خطاب کے اندر اپنے متاثرین، اپنے مریدین اور اپنے فالوور جو ہیں ان کو حوصلہ دیا ہے کہ قائم رہنا، ڈٹے رہنا، بھائی دوبارہ آ رہا ہے آپ کا، آپ کا بھائی دوبارہ آ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ حوصلہ دینے کے لیے اچھا ٹیکٹک ہے، اور خاص طور پہ آج کا دن خالی گیا، کوئی ایونٹ نہیں تھا، تو عمران خان صاحب نے ریلیونٹ رہنے کے لیے یہ ایک درفنت نہیں چھوڑی تاکہ وہ میڈیا میں رات 8 بجے اور 10 بجے کے پروگرام کے اندر زیر بحث رہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ بات مک گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ایک سیگمنٹ رہ گیا تھا، پھر وہ میں یاد دلاتا چلوں، جو کہا تھا نا 21 سے 31 تک لوگوں کے ٹرانسفر ہو جائیں گے، تو یکم کے بعد پھر عمران خان کا زوال شروع ہو جائے گا. آپ دیکھتے جائیے گا. اس کے اندر ایک لاسٹ ہچ رہ گئی تھی، وہ لاسٹ ہچ بھی جو ہے سنا ہے 2 دن پہلے صاف ہو گئی ہے. کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلے ولاگ کے اندر. اب کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.